نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یعنی 183۔ اس میں اللہ تعالیٰ روزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اب ہمارے لیے روزوں کا حکم آ گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں، کتب فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما کتب علی الذین، جس طرح فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی یہ ہے کہ روزے پہلی دفعہ فرض نہیں ہو رہے، اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، اور چونکہ ہم آخری امت ہیں تو یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آخری رسول تک فرض ہوتے رہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آخری امت اور آخری رسول اور آخری یعنی اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر میں نے فرض کیے تھے تم پر بھی ویسے ہی فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزے رکھنے سے کیا ہوگا؟ شاید تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید غریبوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 30، ایک ماہ سال میں 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس من جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ ہاں، اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے رعایت ہے، اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو جب وہ اطمینان میں آ جائے اور ٹھیک ہو جائے تو یہ روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر ہے جو طاقت بھی رکھتے ہوں اس روزہ رکھنے کی، فدیۃ، پھر وہ بدلے میں فدیہ دیں، تو عام و مسکین، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یعنی یہ شروع کی آیات ہیں کہ جب صحابہ بالکل یعنی عادی نہیں تھے روزے رکھنے کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر طاقت ہے بھی پھر بدلے میں اگر آپ کسی کو کھانا کھلا دو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ فمن تطوع خیرا، ہاں پس جو خوشی خوشی نیکی کرنا چاہے، فہو خیر لہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو اگر تم ایک کو روزے بھی رکھو اور کھانا بھی کھلاؤ، یا ایک کے ساتھ بہت ساروں کو کھانا بھی کھلاؤ، تو اللہ کہتے ہیں جو بھی تم خوشی خوشی، اللہ فرما رہے ہیں جو بھی تم خوشی خوشی نیکی کرنا چاہو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یعنی اب اللہ یعنی زور دے رہے ہیں کہ روزہ ہی بہتر ہے کھانا کھلانے سے، کھانا بھی کھلاؤ لیکن اگر تم روزہ رکھو تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو۔ شہر رمضان الذی، اللہ فرما رہے ہیں رمضان کا مہینہ یہ وہ نہیں ہے، عام مہینہ نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، ہدن، اس میں ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت بھی ایسی واضح ہے، کھلی ہے، کھول کے اللہ نے واضح ہدایت ہمیں دے دی ہے، والفرقان، اور اس میں حق اور باطل میں پرکھنے والی کسوٹی ہے، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی، امتیاز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو یعنی سمجھنے کے بعد انسان کو سچ اور جھوٹ میں تمیز آ جاتی ہے، انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ اگلا یہ جو من گھڑت بات کر رہا ہے یا قرآن کے مطابق اتھینٹک بات ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے یعنی رمضان کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، یعنی جو زندہ ہو تم میں سے اور اس مہینے کو پائے اسے چاہیے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور ہاں تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، اور اگر سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ یہ معاف نہیں ہے، اگر سفر میں تھے یا ایسے بیماری میں، عارضی بیماری تھی چھوڑ دیے، تو ان روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کرو، یہ روزے معاف نہیں ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، یہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں اس وقت رعایت دے دی بیماری میں اور اس میں سفر میں تمہیں رعایت دے دی تھی، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر میں سختی کرتا کہ نہیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہے تو تم تنگ ہو جاتے، تو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے، یعنی تمہیں اللہ نے رعایت دے دیا، تم پر سختی نہیں کی۔ وَلِتُکْمِلُوا العدۃ، اور تاکہ تم مکمل کرو اس گنتی کو، روزوں کی جو
چھوڑی تھی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ سبحان اللہ، یہ عظیم نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ایک قرآن کی شکل میں، دوسری روزے کی شکل میں، نبی کی شکل میں، یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا ہَدَاكُمْ، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر ادا کرو، شاید کہ تم اسلام پر چلو۔ شکر اس کی ضد کفر ہے، تو یہ جہاں بھی شکر رہے گا اس کا مطلب اسلام ہے، یعنی شاید کہ تم اسلام پر چلو، شاید کہ شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہر وقت قریب ہے انسان کے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب تم سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، فإنی قریب، کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی، پس بندے کو چاہیے مجھے سے دعا کرے، ولیؤمنوا بی، مجھے پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، شاید کہ میں اس کے کام سنوار دوں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہر وقت موجود ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی 3 کی جماعت نہیں ہوتی، الا هو رابعہم، مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، نہ ہی 5 کی، الا هو سادسہم، مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، چاہے تعداد کم ہو چاہے زیادہ ہو، الا هو معہم، اللہ ساتھ ہوتا ہے، اینا مکان، یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے اللہ، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ڈائریکٹ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت تو اللہ اور بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو جس طرح بھی، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سوال کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا بہترین تفسیر کے ساتھ جواب لے آتا تھا۔ جس طرح فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر کیسے پہنچ گئے، تو اللہ نے ایسے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ کس طرح پہنچ گئے تھے، اصحاب کہف کون تھے، اس طرح یعنی جو بھی سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے جواب دے دیتے تھے، کیونکہ وقت کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت جو بھی سوال کیا جاتا تھا تو اللہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس وقت تو اللہ اور بھی زیادہ قریب۔ اب جب یہ سوال کیا گیا تو اس کے بعد آگے سوال آ رہے ہیں، بہت سارے صحابہ نے پھر جو سوال کیے پھر اللہ نے انہیں جواب دے دیے۔ اوحل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام من رفاسو، اب یعنی حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سیام و روزے کی راتوں میں، من رفاسو، اپنی عورتوں سے قربت کرنا، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ یعنی یہ سمجھتے تھے یہودیوں نے اپنا وہ ایک بدعت اختیار کر لی تھی کہ وہ روزے کے راتوں میں یعنی اپنی عورتوں کے پاس قربت نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کبھی میں نے اس چیز کو حرام نہیں کیا، یہ شروع سے ہی حلال تھی، اب بھی حلال ہے، تو یہ طریقہ حلال ہے کہ تم جاؤ اور روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس ان سے قربت کرو۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے پردہ پوشی، عبادت، زینت، یعنی یہ میاں بیوی دونوں کے لیے پردہ پوشی بھی ہے، عبادت بھی ہے، ایک زینت بھی ہے۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری طرف توجہ کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا، فالآن باشرون، پس جاؤ ان سے مباشرت کرو، یعنی روزے کی راتوں میں، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو۔ یہ پھر یہودیوں کا یہ بھی بدعت تھی کہ وہ روزے افطار کرنے کے بعد کھاتے پیتے بھی نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، سفید دھاری، من الخیط الاسود، رات کی سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر، یعنی واضح ہو جائے فجر، سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، یہ اس طرح ہے، یعنی سفید دھاگا اور کالا دھاگا جب دونوں واضح ہونے لگیں، کالا کون سا ہے سفید کون سا ہے، اس وقت تک تم یعنی فجر تک کھاتے رہو۔ ثم اتموا الصیام، پھر تمام کرو، مکمل کرو اپنے روزے کو، الی اللیل، رات تک،
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ اور تم مت ان سے مباشرت کرو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جب تم اعتکاف میں مسجدوں میں بیٹھے ہو، یعنی آخری عشرے میں یا کوئی 20 دن بھی بیٹھتا ہے، یعنی جتنے دن اعتکاف پر بیٹھے ہو تو پھر ان سے مباشرت یعنی تعلق قائم نہیں کرنا۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی دیواریں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا پس ان کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ان دیواروں کو مت پھلانگنا۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے آیت ہی اپنی آیات لِلنَّاسِ سے لوگوں کے لیے لعلہم یتقون شاید کہ یہ متقی یعنی پرہیزگار بن جائیں۔ والا تاک یعنی روزے رکھنے سے کیا ہوگا، اندر تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی۔ اللہ کی حدوں کا پاس رکھنے سے، خیال رکھنے سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی، ورنہ وہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جو حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سرکشی میں نہ آؤ، اللہ کی حدود کو مت پھلانگو، اللہ کی حدود کے اندر رہو، اللہ سے ڈرتے یعنی تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، شاید تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور تم مت کھا جاؤ اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناحق طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھا جاؤ، وَتَدْلُوا بِهَا مت لے جاؤ ان مالوں کو إِلَى الْحُكَامِ حاکموں کے پاس رشوت کے طور پر، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا تاکہ کھا جائے ایک گروہ من اموال الناس سے لوگوں کا مال بالاسم گناہ سے، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ یعنی اکثر یوں ہوتا تھا کہ خاص طور پر چاچا جو ہوتے تھے بھتیجوں کا بہترین حصہ کھا جاتے تھے، سامنے روڈ والا حصہ، اس طرح جو بہترین پراپرٹی ہوتی تھی وہ چاچے ہڑپ کر جاتے تھے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے آپس میں یعنی ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ لے جاؤ، اور رشوت کے طور پر کہ یہ والا حصہ ہمارے نام پہ کر دو، یہ جو بیکار بنجر زمین ہے یہ خاص طور پر وہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے حوالے کر دو۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، اور تم جانتے بھی ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہو کہ تم سراسر ناانصافی کر رہے ہو، تو اس سے بچو۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔